ایک خراسانی شخص حج کے لیے گھر سے نکلا تو شہر بغداد میں پہنچا اور اپنا ایک قیمتی موتیوں کا ہار جس کی قیمت 1000 دینار تھی بغداد میں بیچنا چاہا، مگر ہار بک نہ سکا۔ لاچار اس نے یہ قیمتی ہار ایک عطار کے پاس جس کی شہرت اچھی تھی بطور امانت رکھا اور حج کو چلا گیا۔ پھر جب حج کر کے واپس آیا اور اس عطار سے اپنا ہار واپس طلب کیا تو وہ عطار مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں نہ تمہیں جانتا ہوں اور نہ ہی کسی ہار کو، اور اس بیچارے خراسانی کو دھکے دے کر دکان سے نیچے اتار دیا۔ لوگ جمع ہوئے تو سب نے عطار کی حمایت کی اور اس خراسانی حاجی کی کسی نے طرفداری نہ کی۔ یہ بڑا حیران ہوا اور بار بار اپنا قصہ سنانے لگا، مگر اس کی کوئی سنتا ہی نہ تھا۔ ناچار یہ خلیفہ وقت عزالدولہ کے پاس پہنچا اور اپنا پورا واقعہ پیش کیا۔ عزالدولہ نے کہا، تم کل صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، وہ نہ بیٹھنے دو تو اس کے سامنے کی کسی دکان پر جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہو اور عطار سے کوئی بات نہ کرنا۔ اسی طرح 3 دن کرو، چوتھے دن ہم وہاں سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تم سے السلام علیکم کہیں گے۔ تم کھڑے نہ ہونا اور وعلیکم السلام کے سوا اور کوئی لفظ نہ کہنا، اور جو سوال میں کروں صرف اسی کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا، اور پھر ہماری واپسی کے بعد تم اس عطار کے ساتھ ہار کا قصہ چھیڑ دینا۔ پھر جو کچھ وہ جواب دے ہمیں اس کی اطلاع کرنا، اور اگر ہار واپس کر دے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس پروگرام کے مطابق وہ خراسانی حاجی دوسرے دن صبح کے وقت اس عطاری کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا، مگر اس نے نہ بیٹھنے دیا تو وہ سامنے کی دکان پر بیٹھ گیا۔ وہ حاجی 3 دن تک وہیں بیٹھتا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو خلیفہ عزالدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے، اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو وہیں کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے اور نہ ہی کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور معمولی طور پر ہاں ہوں کر دی۔ عزالدولہ اس سے بار بار اصرار کرتے رہے، کھڑے رہے، اور ان کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا رہا۔ اس بات سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص عزالدولہ کا کوئی بڑا ہی محترم دوست ہے۔ ادھر عطار نے یہ نظارہ دیکھا تو اس پر خوف کے ماری غشی طاری ہونے لگی، اور اس نے گمان کیا کہ اس خراسانی نے عزالدولہ کو ابھی ہار کا قصہ بتایا نہیں، اور اگر اس نے بتا دیا تو خدا جانے میرا کیا حشر ہو۔ عزالدولہ جب وہاں سے چلا گیا تو عطار خود اس خراسانی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ہار آپ نے کب اور کس چیز میں لپٹا ہوا ہمارے پاس رکھا تھا؟ اب مجھے یاد دلائیں، شاید یاد آ جائے۔ اس نے یہ سب کچھ بتایا تو اس عطار نے ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا اٹھا جس میں سے ہار گرا تو کہنے لگا کہ میں اصل میں بھول ہی گیا تھا، شکر ہے کہ آپ کا ہار مل گیا، یہ لیجئے اپنا ہار۔ خراسانی اپنا ہار پا کر سیدھا خلیفہ عزالدولہ کے پاس پہنچا۔ عزالدولہ نے اس کے ساتھ اپنے حاجب کو ہار دے کر عطار کی دکان پر بھیجا، جس نے عطار کو پکڑ کر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے پر ہی پھانسی دے کر لٹکا دیا، اور منادی کرا دی کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس کے سپرد ایک امانت کی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو حاجب نے اس کی گردن سے ہار نکال کر حاجی کے سپرد کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔